جناب اسحاق ڈار جو آیا ہوا ہے وہ اس ملک میں جو تھوڑا بہت کسر رہتے ہیں اس کو بھی جھاڑو لگانے کے لیے آیا ہوا ہے. تم بچے ہو یار. اسحاق ڈار تو نمبر 1 ڈاکو ہے یار, جس کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے حساب کتاب سے یہ ہمارا پورا ملک چل رہا ہے, اور اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. اس ٹولے نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو تباہ و برباد کیے. اب یہ ملک صرف اور صرف اگر چلے گا تو صرف عمران خان ہی اس کو چلائے گا. اور میں یہ پورا قوم سے میں اپیل کرتا ہوں, پورے قوم سے, کہ خدا اور رسول کو مانو, عمران خان کو مت ضائع کرو, عمران خان کو مت ضائع کرو. خاص کر میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اور ہمیں مت تکاؤ, ہمارے زندگی میں یہ اعلان کرو کہ آؤ, ہمارے زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے اعلان کرو, تاکہ ہمیں بھی کوئی گولی مار دے اور ہم بھی مر جائیں. ہمارے سے اور انتظار نہیں ہوتے. آپ کال کریں اس قوم کو, تاکہ اس غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں. بات یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے اور 68 سال میرا عمر ہے. اس 73 سال میں اس غریب قوم نے آج دن تک پیٹ بٹ کے روٹی نہیں کھائے, پیٹ بھر کے پورا زندگی مزدوری کر کے اور روٹی کما کر نہیں کھائے. کیوں؟ تمام جتنے بھی امریکہ کے پٹھو ہے, USA کے پٹھو ہے, یہ غریب کوئی دبئی میں, کوئی سعودی عرب میں مزدوری کرتے ہیں. ابھی ان پر بھی پابندی لگائے اس حکومت نے. یہ کتنا ظلم ہے. ابھی وہ جو ہمارے بچے باہر سعودی عرب, دبئی, جس کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں, اوورسیز پاکستانی کے حساب کتاب سے یہ ہمارا پورا ملک چل رہا ہے, اور اس امپورٹڈ حکومت نے ان کو بھی معاف نہیں کیے. اچھا سر, لیکن یہ لوگ جو ہے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کو جو ہے انہوں نے بلا دیا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ملک کے معیشت جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے, تو کیا کہیں گے؟ جناب اسحاق ڈار جو آیا ہوا ہے وہ اس ملک میں جو تھوڑا بہت کسر رہتے ہیں اس کو بھی جھاڑو لگانے کے لیے آیا ہوا ہے. تم بچے ہو یار. اسحاق ڈار تو نمبر 1 ڈاکو ہے یار. کسی اور آدمی کی بات کریں آپ. اسحاق ڈار جو ہے نا, اسحاق ڈار جو ہے وہ تو نواز شریف کا سمدھی ہے. تم کسی اور اچھا بھلا سوال کرو. وہ کس لیے لندن گیا ہوا تھا؟ لندن گیا ہوا تھا. غریب عوام یہاں ذلیل خوار ہو رہے, مزدوری کر کے ان غریبوں کا دن رات ایک ہے. آپ اسحاق ڈار کی بات کر کی. ڈالر آئے ہوئے 18 روپے ڈالر کم ہو گیا, 10 روپے کم ہوئے. کوئی مہنگائی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کسی غریب سے پوچھو تمہارا کتنا بل آئے ہوئے ہے, 15,000 20,000. کیا اس نے کوئی کارخانے لگائے ہوئے ہیں؟ تمام غریب لوگ ہیں, تمام مزدور کار لوگ ہیں, اور ان کو ساتھ یہ اسحاق ڈار سب سے بڑا ڈاکو ہے بچہ. اس کے علاوہ اور کی بات کریں آپ. اچھا سر, اور بھی مطلب اس کے جو اثاثے تھے اور اس کے حوالے سے جو اس پہ الزام لگایا گیا تھا, وہ کہہ رہے کہ الزام ہے مجھ پہ, وہ اسحاق ڈار پہ, تو اس میں بھی جو ہے ضمانت جو ہے اس کی منظوری بھی ہوگی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ پی ڈی ایم تمام پلیت لوگوں کا ایک مجموعہ ہے. پی ڈی ایم پلیت, سمجھ گئے؟ یہ پلیتوں کا ایک مجموعہ ہے جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کیے. جب عمران خان ہمارا وزیر اعظم تھا, اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا؟ اس وقت پیٹرول کا کیا ریٹ تھا؟ اس وقت ڈیزل کا کیا ریٹ تھا؟ اور آج کیا ہے, مجھے یہ بتائیں آپ. اس ٹولے نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کو تباہ و برباد کیے. اب یہ ملک صرف اور صرف اگر چلے گا تو صرف عمران خان ہی اس کو چلائے گا. اور میں یہ پورا قوم سے میں اپیل کرتا ہوں, پورے قوم سے, کہ خدا اور رسول کو مانو, عمران خان کو مت ضائع کرو, ورنہ پچھتاؤ گے, روئے گے. کیا پیغام دیں گے ان کے لیے؟ کن کو؟ اپنے مخالفین. اپنے مخالفوں کو میں اپنے مخالفوں کہتا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, لا الہ پڑھنے والے ہو. اس ملک میں تمام مسلمان رہتے ہیں. آپ آئیں اور عمران خان کے شانہ بشانہ ہو جائے, تاکہ یہ ملک آزاد ہو جائے اور یہ غلامی سے اس بدنصیب قوم کا چھٹکارا ہو جائے. اور کوئی سوال کریں آپ. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے خاص طور پہ
سر آپ کے سارے ہی آپ کے ہی مخالفین ہیں، تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب اس کے جو عمران خان پہ یہ الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز، لیکن آپ پہلے دیکھو اینکر ہو کہ آپ یہ سوال میرے سے کرتے ہیں، وہ مریم نواز نہیں ہے، وہ مریم صفدر ہے۔ مریم صفدر سمجھتے ہیں؟ صفدر ادھر منصیرے کا رہنے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب بس ایک عورت کی شادی ہو جائے وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ اپنے خاون کے ساتھ رہتے۔ ابھی ہم نے صفدر کو شادی کیا ہوا ہے جی، وہ ادھر ہی ہے۔ تو اب اس مریم جو ہے نا لندن میں ہے اور صفدر ادھر چوکیدار ہے جاتی عمرہ میں۔ اور بتائیں آپ۔ اچھا سر، آپ کا تحریک جو ہے آپ ان سے کتنے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے مقام تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ یہ دیکھو یہ قوم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیمرے والے سے کہ یہ گراؤنڈ میں یہ کیمرہ ذرا گھمائے اور یہ عوام دکھائے اس دنیا کو کہ یہ دیکھو۔ اچھا جی، اچھا سر، اپنے تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کہاں تک جائیں گے؟ کیا کچھ کریں گے؟ کیا اقدامات ہوں گے؟ میں تمام جتنے بھی میرے دوست بھائی بھتیجے جتنے بھی کڑے ہیں، میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں، اور خاص کر میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اور ہمیں مت تکاؤ، ہمارے زندگی میں یہ اعلان کرو کہ آؤ، ہمارے زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے اعلان کرو تاکہ ہمیں بھی کوئی گولی مار دے اور ہم بھی مر جائیں۔ ہمارے سے اور انتظار نہیں ہوتے، آپ کال کریں اس قوم کو تاکہ اس غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ سر اچھا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ روک سکے، تو جس طرح انہوں نے کنٹینر مانگے ہیں تو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا خود کو ڈر رہے؟ یار بات سنو، اسلام آباد جو ہے نا وہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، دارالخلافہ ہے پاکستان کا۔ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، وہاں پہ کوئی معمولی بندہ نہیں بیٹھتا ہے، سمجھ گئے؟ وہاں پہ کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ اور صدر صاحب اور آرمی چیف وغیرہ، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کو تباہ کریں گے۔ یہ ایک کنٹینر کے پیچھے 10 کنٹینر اوپر لگائے، یہ قوم جائے گا، کنٹینروں سے یہ قوم رکنے والی نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ میں ڈرون سے جو ہے نا وہ اپنے قوم پہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ شیلنگ کر دوں گا، تمہیں شرم نہیں آتے؟ تمہارے میں اگر غیرت ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو جاؤ وہ بینچود موتی پر، انڈیا پر یہ شیلنگ کرو۔ کیوں کہ یہ اس ملک اور قوم کا پیسہ ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم اس پر شیلنگ خریدتے ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر آپ نے خریدنا ہے تو اس غریب قوم کے لیے گندم خریدو، اس غریب قوم کے لیے بجلی کا کچھ بندوبست کرو، یہ نہیں کہ میں اس پر شیلنگ کروں گا اپنے قوم پہ۔ یہ کوئی انڈیا کے تو نہیں، یہ پاکستانی ہے، شکر الحمدللہ پاکستان میں پیدا ہوئے، اور شکر الحمدللہ مسلمان ہے، اور شکر الحمدللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔